إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فلما يدخل الإيمان في قلوبكم فإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم. اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تم میں مختلف قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار۔ بلا شبہ اللہ جاننے والا ہے اور باخبر ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اے نبی ان سے کہہ دو کہ وہ ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کسی بھی چیز میں کمی نہیں کرے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں کسی بھی طرح شک نہیں کیا، جان اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہ لوگ سچے مسلمان۔ اس سے پہلے کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کی اصلاح، ایک دوسرے کو درگزر کر کے چلنا، دوسروں کے سامنے کسی کی برائی بیان نہ کرنا، یہ نصیحتیں فرمائی۔ سورۃ الحجرات کا دوسرا رکوع اصلاح معاشرہ سے متعلق۔ ایمان والوں کو یہ بتایا گیا کہ ایک دوسرے میں جو بھی تم خامی دیکھو، برائی دیکھو تو محبت سے اصلاح کر دیا کرو۔
عربوں کے مزاج میں خاندانوں کے بڑے ہونے پر فخر ہوتا تھا، اور چھوٹا خاندان ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کو کمتر سمجھتے تھے، اور جو لوگ اونچے خاندان کے ہوتے تھے وہ نیچے خاندان والوں کو گراتے تھے اور گفتگو میں ان کو ذلیل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے یہاں خاندان اونچا ہونا کوئی معیار نہیں، کسی بھی قبیلے کا عمدہ قبیلہ ہونا قابل معیار نہیں، لوگوں کا گورا ہونا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ اسی حقیقت کو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی۔ کسی عربی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے عجمی پر، اور نہ عجمی کو کوئی فضیلت حاصل ہے عربی پر۔ ولا اسود علی ابیض ولا ابیض علی اسود، نہ گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے نہ کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے۔ کلکم من تراب، تم سب کے سب مٹی سے بنائے گئے۔ کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم سے پیدا ہوئے ہو، وآدم من تراب، اور حضرت آدم جو ہے مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اور مٹی کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں، اور مٹی کی بظاہر کوئی حقیقت نہیں۔ اسی لیے صاف کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے پر لعن طعن مت کرو، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ خواہ مخواہ کسی کے سلسلے میں بدگمانی نہ کرو، نہ بدگمانی پھیلاؤ۔ کبھی کبھار یہ گمان تمہارا غلط ہوتا ہے، تمہاری سوچ غلط ہوتی ہے، جبکہ تم اس گمان پر اس کو بدنام کیے رہتے ہو۔ کسی کی ٹوہ میں لگے مت رہو، جاسوسی مت کرو، کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے اعمال کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، جائے کہ دوسری کی ٹوہ میں لگے رہ کر دوسرے کے عیوب، دوسرے کی برائیاں، دوسرے کی خامیاں تلاشنے میں جو رہے گا وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی کی برائی اور خامی کو اچھال کر اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے گھرانے اور خاندان کے لوگوں میں ایسا واقعہ رونما کر دیتے ہیں کہ سب کے سامنے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے بارے میں جو تم سوچو گے وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ دوسروں کے سلسلے میں اچھا ذہن، اچھا گمان، اچھا خیال رکھو تو لوگ بھی تمہارے سلسلے میں اچھا گمان اور اچھا خیال رکھیں گے۔ اگر تم بدگمان ہو کر بدگمانی پھیلاؤ اور دوسرے کی برائی بیان کرو تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوگا کہ لوگ تمہاری برائی بیان کریں۔ صاحب فرمایا، ایمان لانے کے بعد ایسی غلطیاں بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرو۔ جو ان گناہوں کے بعد بھی توبہ نہیں کرتا وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ کسی کی غیبت مت کرو، کیا معلوم تم جس کی غیبت میں لگے ہوئے ہو اور واقعتاً ویسا برا نہ ہو جس کو تم ویسے برا ٹھہراتے ہو۔
پھر آپ صاف فرمایا جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ کون آدمی مردار بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ مردے کا نام سنتے ہی قریب جانا گوارا نہیں کرتا، جائے کہ اس کا گوشت نکال کر کھائے، کوئی پسند نہیں کرتا۔ جب پسند نہیں کرتا تو تمہاری غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے والے کی طرح ہے۔ ڈرو تم اللہ سے، ان گناہوں کے باوجود اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، ان اللہ تواب رحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان۔ پھر ساری انسانیت سے اللہ نے خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اللہ کے یہاں تخلیق کی کئی مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ مٹی سے پیدا کیا گیا انسان، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ پھر دوسری جو تخلیق ہے، اللہ نے انسان کو انسان کے ذریعے پیدا کیا، جیسے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے پسلی، وہ بھی اوپر کی جو پسلی ہوتی ہے اس سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اور تیسری جو تخلیق ہے، مرد اور عورت کے ملاپ کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے جو دونوں میں رشتہ قائم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت اولاد کے سلسلے کو جاری فرماتے۔ تو اس طرح انسان کی تخلیق کے 3 مرحلے، پہلا مرحلہ مٹی کا ہے، دوسرا مرحلہ پسلی سے پیدا ہونے کا ہے، تیسرا مرحلہ نطفے سے پیدا ہونے کا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور عورت کے ذریعے سے، کہ ایک نطفہ جس کو اللہ نے ماں کے رحم میں پہنچایا، وہاں انسان کی تخلیق فرمائی۔ وہ مادر رحم انتہائی تنگ سے تنگ جگہ ہے، اور پھر اندھیرا در اندھیرا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی چیز کے کرنے کے لیے اس کو کھلی جگہ چاہیے۔ کوئی چیز تیار کرنا ہو، فیکٹریوں کے لیے کھلی زمین چاہیے، بڑا پلانٹ چاہیے، پلانٹ کی بڑی جگہ چاہیے جہاں سے ساز و سامان تیار ہوتا ہے، اور وہاں لائٹوں کی ایک بڑی دنیا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی قدرت تامہ کو دیکھو۔ پروردگار عالم تنگ سے تنگ جگہ اور اندھیرا در اندھیرا انسان کی تخلیق کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنکھ بجائے سامنے لگنے کے پیچھے لگ گئے ہوں، ہاتھوں کی جگہ پیر لگے ہوں، پیر کی جگہ ہاتھ لگے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق میں کتنا اللہ کا شاندار محکم انتظام ہے۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، ان جیسی قدرت کسی کو حاصل نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو مختلف قسم کے خاندانوں میں اور قبیلوں میں پیدا کیا۔ ایک ہوتا ہے شعوب اور ایک ہوتا ہے قبیلہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے، جو اوپر کا بڑا خاندان ہوتا ہے وہ شعبن کہلاتا ہے، اور نیچے کا جو خاندان چھوٹا ہوتا ہے وہ قبیلہ کہلاتا ہے۔ مثلا عرب سب ایک بہت بڑا وسیع جو ہے انسانیت کا دائرہ ہے، پھر اس میں قریش
خاص ایک قبیلہ. تو یہ جو قبیلہ ہے یہ بڑے دائرے کے مقابل چھوٹا ہوتا ہے. کبھی قریش کا خاندان بڑا ہوتا ہے تو پھر قریش میں سے پھر کوئی خاص کنبہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. ہاں خاندان بڑا ہو یا خاندان چھوٹا ہو، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک خاندان دوسرے خاندان پر فخر کرے. یہ اس لیے نہیں بنایا گیا ایک خاندان اونچا ہے تو وہ نیچے خاندان والے کو ذلیل اور رسوا کرے. لِتَعَارَفُوا، خاندان اس لیے بنائے گئے ایک دوسرے کو پہچانو. یہ میرے باپ کے خاندان سے تعلق رکھتا، یہ میرے ماں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اور آدمی کے عام طور پر 3 طرح کے خاندان ہوتے ہیں. ایک مادری خاندان ہے، دوسرے پدری خاندان ہے، تیسرے سسرالی خاندان. مادری جو نانیال کے خاندان سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مادری خاندان سے یاد کیا جاتا ہے، اور باپ کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں ان کو پدری خاندان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور ایک تیسرا خاندان نکاح کی وجہ سے رشتہ قائم ہوتا ہے. مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا تو اس کے ماں باپ، عورت کے ماں باپ بھی مرد کے لیے ماں باپ کے درجے میں احترام ادب ضروری ہو جاتا ہے. عورت کے سارے رشتہ دار مرد کے لیے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، اور مرد کے جتنے رشتہ دار ہیں نکاح کی برکت سے عورت کے لیے بھی وہ رشتہ دار ہوتے ہیں. تو اب یہ رشتہ پہچان کر ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرو کہ یہ میرے باپ کا خاندان ہے. جیسا باپ ضرورت مند ہے تو اس کی خدمت کرنا میرے لیے ضروری ہے. باپ کی جگہ تایا ہے، چچا ہے، پریشان ہے، تو پھر آپ کا کام ہے کہ باپ جیسے زندہ ہو تو اس کی مدد کرتے ہو، چچا اور تایا ضرورت مند ہو تو ان کی مدد کی جائے. ماں ہے تو ماں کی خدمت، ماں کا مالی تعاون، مالی ضرورتیں بچے کے ذمہ واجب ہے. اگر ماں کا انتقال ہو گیا لیکن بھائی موجود ہے، ماموں پریشان حال ہے یا ماں کی بہن خالہ پریشان ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کی خدمت کرو، ان کی مالی ضرورت پوری کرو. ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے برابر ثواب. باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے. تو یہ خاندان، یہ قبیلے اس لیے ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانو. وہ ضرورت مند ہے تو ضرورت ان کی پورا کرو. وہ کسی دوہت کی حاجت کے وہ لیے تم کو بلا رہے ہیں تو ان کی حاجت پوری کرو. اللہ نے اس کے لیے بنایا، اس لیے نہیں بنایا میں مالدار ہوں، میری حیثیت بڑی ہے، میں نیچے والوں کو دیکھوں گا نہیں، سلام تک نہیں کروں گا، میں بڑا ہوں لہذا تم کو چاہیے کہ مجھے سلام کرے. اور عام طور پر ہو یا آج اس کے پاس دولت آتی ہے، پیسہ آتا ہے، خوب افراط ہوتی ہے، وہ نیچے والے جو ہے غریب بھائی کو پوچھ کے نہیں دیکھتے، اس کا خیال تک نہیں کیا جاتا. ایسا نہیں. اور آدمی کا عجیب مزاج ہے، اپنے خاندان والے کو چھوڑ کر دوسرے کی مدد کرنا تو اچھا جانتے ہیں لیکن اپنے بھائی کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں اس کے مدد کرتے کرتے پیسہ جمع کر لے کے میرے لیول کا نہ ہو جائے. عجیب عجیب مینٹالٹی ہوتی ہے لوگوں. لِتَعَارَفُوا، پہچانو رشتے کو اور ایک دوسرے کی مدد کرو. اللہ تعالیٰ کے یہاں دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اونچے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، حسب نسب کی کوئی حیثیت نہیں.
یہ ظاہری نقشوں صورتوں کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اندرون میں رہنے والے باطنی ایمان اور باطن کے تقوی کا اعتبار ہے اللہ۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت نے حبشے کی سرزمین سے حضور کی خدمت میں بھیجا، اور وہ اسلام میں آئے، اور یہاں تک کہ غلام ہو کر انہوں نے بہت کچھ مصیبتیں جھیلی، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں بازاروں میں حضرت بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، سینے پر چٹان رکھ کر کھینچا جاتا تھا کہ کہہ دو کہ ہمیں لات اور عزا کو مانتا ہوں، ایک اللہ کو نہیں مانتا، تو حضرت بلال ایک ہی آواز میں لگاتے تھے، اللہ احد اللہ احد اللہ احد۔ جب یہ بلال اسلام میں بہت زیادہ قربانیاں انہوں نے دی، جب اذان کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال سے کہو کہ وہ اذان دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان جیسے اونچے منصب پر حضرت بلال کو مقرر کیا۔ بعضوں کو اعتراض ہوا، یہ حبشے کا ہے، کالا کلوٹا ہے، ایک غلام کی اس کو حیثیت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بہت بڑا عہدہ دے دیا۔ ایسے کچھ لوگوں کی آوازیں چل رہی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں یاد رکھو میرے یہاں گورے اور کالے، اونچے اور نیچے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت میرے نزدیک ایمان اور ایمان کی پختگی اور تقوی کی ہے۔ اور تقوی کا حال حضرت بلال کا یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں میں جو ہے عرش پر پہنچ رہا ہوں، بلکہ معراج کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کیا بات ہے؟ میں جب اللہ کے عرش کے پاس جا رہا تھا تو میرے سامنے تمہارے چپلوں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بلال ساتھ ساتھ چل رہا ہے، پر بلال بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے؟ فرمایا رسول اللہ کوئی خاص عمل میرا نہیں۔ پھر فرمایا غور کرو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عادت ہے جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں، اور نہ صرف وضو کرتا ہوں بلکہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وضو اور 2 رکعت نفل نماز، جب بھی وضو ٹوٹ جائے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا وضو کر کے، یہ عمل میں تقوی میں اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام تھا کہ عرش کے پاس حضرت بلال کے چپلوں کی آہٹ حضور نے اپنے کانوں سے سنی۔ اللہ کے پاس ایسے ایمان کا اعتبار، ایسے تقوی اور پرہیزگاری کا اعتبار، اسی لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ آگے۔ لوگ اچھا سوٹ ووٹ پہن کے آیا تو اس کی عزت کرتے، ایک بیچارہ معمولی کپڑوں میں آیا ہے تو پلٹ کے دیکھتے، کوئی منسٹر آیا ہے تو لوگ اپنا گھر چھوڑ کے دہلیز پر اس کا استقبال کرتے، وہی کوئی حافظ قرآن آئے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر اندر بلاتے ہیں، اور کچھ مزاج کے خلاف ہے تو بھگا دے۔ لوگوں کا یہ معیار ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ معیار نہیں چلے۔ ظاہری دنیا دولت کا کوئی اعتبار نہیں، یہ دنیا مٹے گی، پیسہ مٹ جائے گا، لباس مٹ جائیں گے، شان و شوکت مٹ جائے گی،
لیکن تقوی اور پرہیزگاری، ایمان، قرآن کی یہ دولت ایسی عظیم الشان ہے جو کبھی مٹنے والی نہیں۔ آج ہمارے یہاں مٹنے والی چیزوں کی قدر ہے، اور ہمیشہ کام جو اللہ کے یہاں پر کام آنے والی ہے اس کی کوئی قدر نہیں۔ قرآن بچے کو حافظ قرآن، قرآن حفظ قرآن، عالم دین کی بات آتی ہے تو لوگ اس طرح اس کو گرا کر بات کرتے ہیں کہ مولوی صاحب حافظ بنے، عالم بنے تو کیا کھاتا، کیا پیتا، کیسے زندگی گزرتی؟ لیکن اللہ کا کرم ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی روزی نصیب فرماتا ہے۔ اس میں جو برکت ہے دنیا کی دولت میں وہ برکت نہیں، کیوں نہ ہو۔ ایک آدمی معمار بنتا ہے، اینٹاں سامنے رکھے ہوئے ہیں، اینٹ پر اینٹ جماتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ نے اسٹیل رکھا ہے، اسٹیل رکھا ہے تو وہ اسٹیل بیچتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ کسی کے سامنے سونا رکھ دیا گیا، آدمی سونا بیچتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے سامنے اللہ نے قرآن رکھ دیا ہو، جو قرآن کے سونے سے بھی بڑی عظیم الشان دولت ہے، جس کے سامنے قرآن اللہ رکھ دیا ہے، سونے سے بھی، اینٹوں سے بھی، ریتی سے بھی، اور بڑے سے بڑی دنیا کی چیزیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ ان کو دیتا ہے، لوہے کے پیچھے، لکڑیوں کے پیچھے، سونے کے پیچھے، کیا اللہ قرآن کے پیچھے روزی نہیں دے گا؟ جس کے سامنے مصلی رسول ہے اور ادھر ممبر رسول ہے، اور اس کو اللہ سامنے رکھے، پیچھے اس کو بھوکا کر رکھ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ فرما رہے تمہارا معیار الگ ہے لیکن میرا معیار الگ ہے۔ مگر اللہ کی محبت میں ہمارا معیار بھی وہی ہونا چاہیے جو معیار اللہ کا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت اس کو حاصل ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ اس میں کتنا تقوی ہے اللہ کو معلوم۔ ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم خبیر۔ تو حضرات صحابہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بہت اکرام کرتے تھے۔ اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ان کے دربار میں حضرت بلال آئے۔ جیسے ہی حضرت بلال آئے، حضرت عمر جگہ سے اٹھے اور سیدھے گئے، سیدنا بلال آپ مجھے حکم دیتے تو یہ غلام آپ کے پاس حاضر ہوتا، آپ میرے پاس کیسے تشریف لائے؟ جس بلال کو تانا مارا تھا کہ یہ کالا کلوٹا ہے، اس کی ماں کالی کلوٹی، کیسی عزت دی حضرات صاحب۔ ایک صحابی نے ایک موقع پر حضرت بلال سے تھوڑی سی جو ہے انبن ہو گئی تو وہ کالے کلوٹے کے بیٹے کون تھے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکل گیا، اور حضرت بلال نے جا کر شکایت کی کہ ابو ذر غفاری نے مجھے وہ کالے کلوٹے اور وہ کالے کلوٹے کے بیٹے، ماں بھی کالی، باپ بیٹا بھی کالا، حبشن، اور ماں تیری حبشن ہے، تو حبشی ہے۔ یا رسول اللہ، حضور ناراض ہو گئے، ابو ذر غفاری کو ڈانٹا، ابھی ایام جاہلیت کی وہ آ رہی تمہارے اندر؟ سیدھے جا کر حضرت ابو ذر غفاری پہنچ گئے، بلال زمین پر لیٹ گئے، کہا کہ بلال تو جو ہے اپنی چپل میرے سر پر رکھ دے اور تو مجھے معاف کر۔ یہ وہ مقام ہے حضرت بلال۔
اس لیے اللہ تعالیٰ سوٹ بوٹ کو، ظاہری دولت کو، عمدہ سے عمدہ سواریوں اور گاڑیوں کو، شاندار محل بنانے والا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب مٹنے والی چیز ہے۔ ایمان اور ایمان کی دولت، قرآن کی دولت، تقوی اور تقوی کی دولت ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اللہ کے ہاں اعتبار اس کا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو معلوم ہے کون کتنا متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے، کون کتنا دکھاوا ریاکار ہے، سب اللہ کو۔ قالت الاعراب آمنا، بنو اسد کے کچھ لوگ وہ تھے جو ابھی ایمان میں اتنے پختہ نہیں تھے، ابھی منافقین کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ابھی ایمان کی کبھی باتیں کرتے تھے، کبھی شک میں پڑے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعویٰ کرتے تھے مومن ہیں۔ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان، دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسلام نظر آتا ہے، ایمان نظر نہیں آتا۔ اسلام ظاہری نماز پڑھنے کو اسلام کہتے، زبان سے ظاہری کلمہ پڑھنے کو اسلام کہتے، روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر روزہ کھولتے ہوئے نظر آئے، یہ اسلام ہے۔ قرآن پڑھتا ہوا دکھائی دے، یہ اسلام ہے۔ طواف کرتا ہوا دکھائی دے، یہ اسلام ہے۔ لیکن اندر کتنا ایمان ہے، کتنا تقوی ہے، ایمان میں پختہ ہے یا کمزور ہے، ایمان میں کس قدر مضبوط ہے، کس قدر وہ شک میں پڑا ہوا ہے، وہ اللہ کو معلوم۔ بلکہ بعض نے کہا ایمان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں۔ ایمان کی مثال بیج کی ہے، اسلام کی مثال درخت کی ہے۔ جہاں درخت کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اس درخت کو دیکھتے ہی نیچے اس کے بیج ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ بیج دکھائی نہیں دیتی، درخت دکھائی دیتا ہے، اور وہ درخت کی مضبوطی بیج سے ہے۔ اگر وہ بیج صحیح ہے تو درخت بھی صحیح ہے، وہ بیج اگر صحیح نہیں ہے تو درخت بھی صحیح ہے۔ تو وہ بیج اللہ اندرون کا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ تو وہ لوگ آ کر کہنے لگے قالت الاعراب آمنا، یا رسول اللہ ہم ایمان والے۔ اے نبی کہہ دو قل لم تؤمنوا، ابھی تمہارے اندر ایمان پختگی آئی ہی نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ بولو ہم مسلمان ہیں، ظاہری ہم اعمال کر رہے ہیں، ظاہر میں ہم کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، مگر ایمان کتنے پاور کا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم۔ اصل چیز ہے بھائیوں، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا اللہ کی مانی جاتی ہے، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کے ایمان کو سمجھا جا سکتا ہے، میاں بیوی کا اختلاف ہو، رشتہ داروں میں اختلاف ہو، تجارت کا اختلاف ہو، مالی حقوق میں لین دین میں اختلاف ہو، سیدھا دنیا کی عدالت کی سیڑھیاں چڑھتے۔ کیا یہ قانون کتاب اللہ میں نہیں ہے؟ آپ کا مسئلہ حل، آپ کے مسئلے کا حل کتاب اللہ میں ہے، سنت رسول اللہ میں ہے۔ علماء کتاب و سنت کے مطابق حل کرنے تیار ہیں، لیکن آپ کو اس پر عدالت پہ اسلامیہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایمان میں کھوکھلے، پورا حال یہی ہے۔ ایمان ہے، مومن بولتے ہیں، لیکن ایمان کی وہ مضبوطی نہیں ہے۔ اگر مضبوط ہوتا تو اللہ کی مانتے تھے، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے، رسول اللہ کو مان رہے ہیں کہ رسول ہیں، لیکن رسول اللہ کی نہیں مان رہے۔
اور اللہ کے یہاں نجات اطاعت میں۔ آج امت مسلمہ ناکام جو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے، ایمان میں، تقوی میں، ایمان کی مضبوطی میں کمزور ہے۔ ظاہری کچھ اعمال ہیں، رسم و رواج کے طور پر رمضان آیا، روزے رکھ لیے، رمضان چلا گیا، نمازیں بھی چلی گئی۔ جمعہ آیا تو بس جمعہ میں مسجد میں حاضر ہو گئے، بس رسمن چل رہا معاملہ، حقیقتاً پانچوں وقت کی نمازوں میں کچھ پڑھ لیا، کچھ چھوڑ دیا۔ صبح شام اللہ اس کے رسول کی مان کر چلو، وہ ہوتا نہیں، دکان میں بیٹھا صبح سے شام تک 10 جھوٹ بول دیا۔ جائزہ اگر لیا جائے نیکیوں کا اور برائیوں کا، صبح سے شام 5 ٹائم کی نماز کوئی پڑھ لیا بہت بڑی بات ہے، کوئی ذکر کر لیا، صدقہ کر لیا، خیرات کر لیا، سب دیکھے تو 10 نیکیاں ہوئی۔ اب برائیوں کا جائزہ لینے آئے تو دکان پہ بیٹھ کے 10 مرتبہ جھوٹ بول دیا، 5 مرتبہ لوگوں کی غیبت کر لی، 15 گنا یہ چھو گئے۔ اسی لیے اللہ دکھڑا سناتے ہیں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اس کے رسول کی سچی بات مانتے تو اللہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرتا، لیکن تم اللہ کی بھی نہیں مانتے نہ اللہ کے رسول کی مانتے۔ لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کے باوجود اللہ کہہ رہے ہیں اے بندو اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے تو فوراً توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو۔ اس لیے بستر پر سونے سے پہلے آدمی کو باوضو ہو کر سونا چاہیے، تسبیحات کر کے سونا چاہیے، استغفار پڑھ کے سونا چاہیے۔ نہیں معلوم کہ یہ رات کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی میری آخری رات ہو۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا جو شخص استغفار پڑھ کے سو جاتا ہے رات میں، اس رات اگر موت ہو گئی تو جنتی کی موت ہے۔ جنتی کی موت اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو توبہ کی، استغفار کی توفیق ہوتی ہے۔ حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ حقیقی ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، ذرا بھی شک نہ ہو پھر ماننے میں۔ شک آ گیا کہ پھر شرک گھر جاتا اندر۔ آج شک ہے کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ میں تو نظر نہیں آتے۔ کچھ مسلمان ایسی بھی باتیں کر رہے ہیں۔ شک ہے ایمان، اللہ ہے کہ نہیں کی شک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایمان ایسا پختہ ہونا چاہیے ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک سے پناہ مانگا ہے۔ شک آ گیا کہ ایمان متزلزل ہو جائے، یہ ایسے ہی جیسے کشتی جا رہی ہو سمندر میں، اگر پانی اندر گھس گیا کشتی کے اندر تو پھر کشتی بچ نہیں سکتی۔ ہاں یہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی ایمان کے اندر اس قدر پختگی ہونا چاہیے کہ ایمان کی کشتی میں شک کا ایک بھی سوراخ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی سوراخ نکل گیا تو میری ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک، اے اللہ پناہ مانگتا ہوں شک سے اور پناہ مانگتا ہوں شرک سے۔ شک آ گیا کہ پھر شرک میں گھسنا آسان ہو جائے۔ پھر یہی نہیں، پھر اللہ نے جو بھی مال دولت عطا کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جہاد کا حکم آئے تو فوراً اپنی جان بھی حاضر، مال بھی حاضر۔
جان دی ہوئی بھی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا بھی اللہ کا ہے۔ جان اس کی راہ میں دینے کے باوجود، مال خرچ کرنے کے باوجود حق یہ ہے کہ اس کا حق ادا نہ ہو۔ اولئک هم الصادقون، ایسے لوگ ہیں اللہ کے پاس سچے ایمان والے۔ اللہ کے پاس صرف ایمان والے معتبر نہیں، سچے ایمان والے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ، اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔